الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اس سے پہلے اسلام کے پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اسلام کا ایک معنی عام ہے اور ایک معنی خاص ہے. عام معنی کا مطلب یہ بتایا تھا کہ اسلام اصل میں کہتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ اپنے نبی کو جو بھیجتے ہیں دنیا میں تو اس نبی کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کی تعلیمات اور اتباع کی روشنی میں اللہ کی جو عبادت اور اطاعت کی جاتی ہے اسی چیز کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. تو اسی لیے ہر نبی جو دنیا میں دین لے کے آئے وہ اسلام تھا. ہر نبی کی دعوت جو تھی اسلام کی تھی. اسی لیے تمام انبیاء اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے اور ان کی امتیوں کو مسلمین کہا گیا ہے. یہ معنی عام ہے. اور یہی سے ایک بات یہ بھی ہو گئی کہ دین حقیقت میں جو ہے وہ دین اسلام ہے. یہی ایک دین جو ہے آسمانی دین ہے، جیسے کہ اللہ نے، اور یہی ایک ہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ اور مقبول ہے. اسی لیے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی پسند ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور مقبول اور محبوب دین نہیں ہے. یہ تو معنی عام تھا. اس معنی کے اعتبار سے ہم نے کہا تمام انبیاء اسلام لے کے آئے تھے، ان کے سارے امتی مسلمان تھے اور ہر نبی اسی اسلام کی دعوت دیتا رہا. یہ معنی عام ہے. اور دوسرا ایک معنی خاص ہے. آج جو اسلام کہا جاتا ہے، جب آپ نے یہ سمجھ لیا معنی عام کہ اسلام کہتے ہیں اللہ تعالی اپنے نبی کو جب سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ اپنے نبی کو جو دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں تو اسی نبی کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کی ہدایت و تعلیمات کے روشنی میں اللہ کی عبادت و اطاعت کرنا یہ اسلام ہے، وہی مسلمان ہوتا ہے. تو اب مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کے آئے، جو دعوت دی، وہی اسلام تھا. اب یہ بات تو ہو چکی ہے. معنی خاص کیا ہے؟ آخری نبی محمد. اس تفصیل کے بعد معنی خاص کا سمجھنا بہت آسان ہو گیا. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو آئے تو اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اسلام کیا ہوگا؟ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت الہی کا طریقہ لے کر کے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے ہدایات اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اب اللہ کی عبادت کرنا یہی اسلام ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے پیروی کرنے والے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے جو بھی ہوں گے، اب ان میں ان کا کوئی اب جو مذہب ہے اس کو اسلام نہیں کہیں گے. اب دنیا میں اسلام کس کو کہیں گے؟ ہاں، جب تک آخری نبی نہیں آئے کہہ سکتے مسلمان تھے، ان کے وہ اسلام ان کے ہاں تھا. لیکن نبی علیہ السلام کے آ جانے کے بعد اب اسلام صرف ایک ہے، کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق جو عبادت کرے گا وہی عبادت اسلامی عبادت ہوگی. جو ہم آخری نبی پر ایمان لائے گا اس کو مسلمان کہیں گے. اب قیامت تک اگر کوئی یہودی عیسائی اپنے مذہب پر قائم ہے تو نہ اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ مومن ہے. کیوں؟ آخری نبی کے بعد ہر نبی جب آتے ہیں تو اسی نبی کے اطاعت و فرما برداری کا نام کیا ہوتا ہے؟ اسلام. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اب آپ ہی کی دعوت اسلام ہے. آپ کی دعوت کے علاوہ کوئی بھی اور دعوت ہوگی وہ اسلامی دعوت نہیں ہو سکتی. اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت بڑی اہم ہے اس سلسلے میں.
اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم نے دنیا میں کسی نبی کو بھیجا تو ہر نبی سے میں نے یہ عہد لیا تھا کہ جاؤ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئیں گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم نبیوں سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائیں گے تو ان پر ایمان لانا تمہارے لیے واجب ہے اور ان کی مدد بھی تمہیں کرنی پڑے گی. یعنی پھر آپ جو دعوت لے کے آئے تھے وہ کینسل ہو جائے گی، پھر کس کی دعوت اسلام ہوگی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی لیے مسند احمد بن حنبل اور اسی طرح مسند ابو یعلا موصلی وغیرہ کی روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینہ طیبہ کے یہودیوں میں، جو مدینہ کے قرب و جوار میں یہودی تھے، ان میں سے ایک یہودی عمر فاروق سے ذرا ملتا جلتا تھا، لین دین تھے، کچھ آپس میں دنیاوی اعتبار سے تعلقات تھے. ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو یہودی اپنے عوام کو بڑی اچھی اچھی باتیں بتا رہا تھا، تورات کچھ پڑھ کے سنا رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا یہ کیا چیز سنا رہے ہو اتنی اچھی باتیں؟ کہا یہ تورات کی آیات ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اچھی لگ گئی. کہا یہ آیات جو تم نے تورات کی پڑھی ہیں کیا ہم کو لکھ کر کے دے سکتے ہو؟ اس نے کہا دے دوں گا. اس یہودی نے لکھ کر کے دے دیا. عمر فاروق چھوٹی سے پرچی میں تورات کی وہ آیات لکھ کے رکھے رہے اور جیب میں ڈال لی تھی. ایک دن نبی علیہ السلام جب مجلس میں بیٹھے، عمر فاروق بھی تھے، ابو بکر بھی تھے اور بہت سارے صحابہ کرام. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کہ سب لوگ خاموش بیٹھے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچی لیے اور کھڑے ہو کر کے پڑھ کے سنانے لگے. تورات کی آیات پڑھ کر کے سنانا شروع کیا. نبی علیہ السلام تو سر نیچے کیے ہوئے تھے. عمر فاروق اپنا اس پیپر کو دیکھ رہے تھے. نبی علیہ السلام پر کیا گزر رہی تھی وہ نہیں انہوں نے خیال کیا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ بدل رہا ہے، سرخ ہوا، ہمارے غصے کے آپ بہت غصے میں ہیں. حضرت صدیق اکبر نے کہا یا عمر اما ترى ما بوجه رسول اللہ. عمر تم تورات کی آیات پڑھ رہے ہو، تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ اللہ کا رسول کتنا غصہ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے میں کتنا بدلتا جا رہا ہے. جیسے سکلت کا سوا کے لے جا عمر تیری ماں تجھے غائب کرے. عمر فاروق جیسے نبی علیہ السلام کے چہرے کو جھانک کر کے دیکھا، واقعی آپ بڑے غصے میں تھے. عمر فاروق نے ڈال دیا اور گھٹنا ٹیک کر کے بیٹھ گئے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمات پڑھے اور کہا یا رسول اللہ، ہم مسلمان ہیں، کوئی ایمان میں فرق نہیں ہے. وہ بس ہمیں اچھی لگی تھی، نہیں پتہ چل گیا کہ وہ کوئی مسئلے ایسے ترغیب و ترہیب کی تھی، اس لیے بہت اچھی لگی. ہمیں سنا رہا تھا. اللہ رسول نے منع کیا اور فرمایا اس موقع پر. ایک روایت تو ہے، سنو، لو بدا لکم موسیٰ، ایک الفاظ تو یہ ہے لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. اب یہ اسلام ہے. موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ بھی ہوتے تو اب وہ جو دعوت دے رہے تھے نہ اس پر ان کو عمل کرنا جائز ہوتا، نہ وہ دعوت اسلام ہوتی. اسلام ختم اس وقت. کیوں؟ اسلام کہتے ہیں اللہ اپنے نبی کو جو تعلیمات اور حکامات لے کر کے بھیجتے ہیں، نبی کے موجودہ نبی کے تعلیمات کے روشنی میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنا، یہ کیا ہے؟ اسلام. اور ہمارے آخری نبی جو آئے تھے وہ ان کی دو خصوصیات تھیں. ایک خصوصیت تو یہ تھی کہ ہمارے نبی جو آئے تھے کسی ایک قوم، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں آئے تھے. جیسے آپ سے پہلے جتنے انبیاء آتے تھے کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے، خطے کے لیے آتے تھے.
دوسرے علاقے کے جو لوگ رہتے تھے ان کے لیے نبی کوئی دوسرا ہوتا تھا، ہر علاقے کا نبی الگ ہوتا تھا. لیکن ہمارے نبی جب آئے ہیں تو کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، دنیا کی تمام قوموں کے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں. جتنی قومیں دنیا کے اندر ہیں تمام قوموں کے لیے ہمارے نبی پیغمبر بن کر کے آئے ہیں. اس لیے اور دوسری چیز کیا، دوسری خوبی کیا ہے، ہر نبی وقتی آتا تھا. جب تک وہ زندہ ہے اس کی نبوت چل رہی ہے، دوسرا نبی آ جاتا تو اس کی نبوت پر عمل ختم ہو جاتا. لیکن ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہمارے نبی جو ہے خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو دو خوبی ہو گئی، ایک تو یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں. نمبر دو، آپ کسی علاقے کے لیے نہیں بلکہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کافۃ للناس، پوری کائنات کے انسوں و جنوں کے لیے، قوموں کے لیے اللہ نے صرف آپ کو نبی بنایا، آپ ہی کو نبی بنایا. اب اس لیے موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو ان کو بھی کس کی پیروی کرنی پڑتی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ساتھ رمایا موسیٰ یہ تورات کی آیات پڑھ کر کے سنا رہے ہو، تمہیں معلوم ہے اللہ کی قسم تورات والے نبی موسیٰ علیہ السلام لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ آج زندہ ہوتے اور ہماری نبوت کا وعدہ رکھا نبوتی اور میری نبوت کا زمانہ پا جاتے تو ما وسعہ الا اتباعی، ان کی بھی نجات اللہ تعالیٰ نے ہماری اتباع میں رکھی تھی. ما وسعہ الا اتباعی، ان کو اپنی لائی ہوئی کتاب و شریعت عمل کرنے کی اجازت نہ ہوتی، ان کو بھی ہماری ہی لائی ہوئی شریعت اور اسی قرآن پر عمل کرنا ہوتا. ایک تو روایت ہے. دوسری روایت اور بڑی اہم ہے، آپ نے ساتھ فرمایا لوگوں آج عمر تم موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہوئی کتاب تورات کی چند آیات پڑھ رہے ہو، سن لو. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی فقد ضللتم عن سواء السبیل. یہ ہے اسلام. آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ، اگر ابھی تمہارے لیے موسیٰ کو اللہ تعالیٰ بھیج دے، ظاہر ہو جائیں، فاتبعتموہ، اور تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگو، وترکتمونی، اور مجھے نظر انداز کر دو، مجھے چھوڑ کر کے تم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگو. اور کیا سوچ کے بھائی اے بھی نبی اور وہ بھی نبی ہیں، دونوں نبی ہیں، دونوں اچھی ہی بات بتا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اگر موسیٰ زندہ ہو جائیں، تمہارے پاس آ جائیں اور تم میری اتباع چھوڑ کر کے ہمارے بھائی موسیٰ کی پیروی کرنے لگو گے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ نہ شرک کی دعوت دیں گے نہ بدعات کی نہ غلط چیز کی، لیکن بات کیا ہے، نبی کیا جانے کے بعد سب کینسل ہو گیا. لو بدال، اگر موسیٰ ظاہر ہو جائیں ان کی پیروی کرنے لگو اور مجھے تم چھوڑ دو گے تو لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، صراط مستقیم سے تم لوگ بھٹک جاؤ گے. کیوں؟ بات وہی ہے کہ اب اسلام خاص، اب اسلام کیا ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے حضرت عیسیٰ اور یحییٰ تک جتنے انبیاء آئے ہیں ہر نبی پہ مانتے ہیں، ہر نبی اسلام کی دعوت دیے تھے، ہر نبی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا رہے تھے. لیکن اسلام کہتے ہیں کہ وقت کا نبی جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور ہدایت لے اس کے روشنی میں اللہ کی عبادت کرنے کو اسلام کہا جاتا ہے. ہمارے نبی جب آئے تو ہر علاقے ہر قوم کے لیے
امت موسیٰ کے لیے، امت عیسیٰ کے لیے، امت زکریا کے لیے، امت یحییٰ کے لیے، اور اسی طرح سے دنیا کے اندر جتنے غیر مسلمین اور تھے سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا. ہر ایک پر ضروری یہ کہ نجات چاہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. اب اسلام کیا ہوگا؟ اب تورات اور انجیل پر عمل کرنا اسلام نہیں ہوگا. اب اسلام کیا ہوگا؟ قرآن اور نبی علیہ السلام کی سنت. کیوں؟ آپ کے آنے کے بعد سارے نبوت کا نبیوں کا زمانہ ختم ہو گیا. اب اسلام وہ ہے جو ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کا طریقہ بتائیں گے، وہی اسلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کی حدیث پر ذرا غور کرو. لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. اگر موسیٰ ظاہر ہو جائیں اور مجھے چھوڑ کر کے تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگو تو تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے. گمراہ اس لیے نہیں ہوئے کہ شرک و بدعت کرنے لگے، بلکہ وترکتمونی، اللہ سبحانہ ہم کو چھوڑ کر کے ان کی اتباع کرو. پتہ چل گیا نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور کی اتباع کرنا غیر اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا. اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے